السلام علیکم، ویلکم ٹو قلمدان نوٹ۔ یہ ناول آپ قلمدان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ ناول تم جو آئے زندگی میں، از قلم شگفتہ کنور، قسط نمبر 7۔ ماما دیکھے کون آیا ہے؟ امسال نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ساریہ بیگم کو آواز دی۔ کیا بات ہے ضلع، کیوں چیخ رہی ہو؟ کبھی تو سکون سے بات کر لیا کرو، ساریہ بیگم نے کچن سے نکلتے ہوئے پوچھا اور سامنے کھڑے ادیت کو دیکھ کر چونکی۔ ارے ماشاء اللہ، میرا بیٹا آیا ہے۔ کیسے ہو ادیت؟ کب آئے؟ فاریہ بھی آئی ہے کیا؟ ساریہ بیگم نے گلے لگا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ارے یار بڑی مما، سانس تو نہیں نا؟ سب بتاتا ہوں۔ آپ بیٹھے تو بڑے بابا کہاں ہیں؟ انہیں کافی دیر ہو گئی تھی باتیں کرتے ہوئے، تب تک امسال اور بازل بھی چینج کر کے آ چکے تھے۔ شہر یار اپنے کسی کام کے لیے نکل گیا تھا۔ اچھا عدی، میرے لیے کیا لائے ہو؟ امسال نے پوچھا تو ادیت نے گہری سانس لی، جبکہ ساریہ بیگم نے اسے گھورا تھا، جس کا نظر انداز کرتے ہوئے وہ ادیت کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہاں آؤ، اسے پاس بلایا تو وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ ایکچولی پرنسس کیا ہے نا کہ مجھے اچانک آنا پڑا، اور دوسری بات کہ میں پچھلے 4-5 دنوں سے پاکستان میں ہوں، سب کچھ شفٹ کر رہا ہوں نا پاکستان، اس لیے بہت بزی تھا تو کچھ نہیں لا پایا۔ ہاں ہم کل مال چلیں گے، میرے جگر کو چاہیے ہوگا ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ادیت نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا تو اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ یار ردی، میں بھی ہوں۔ بازل نے خود کا نظر انداز ہوتے دیکھا تو دہائی دی۔ ہاں بابا جانتا ہوں، ویسے میں سوچ رہا تھا کہ جب تمہیں بتاؤں گا تو تم میرے بال تو ضرور کھینچو گی، ادیت نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں ادیت کے بچے، تم نے مجھے ایسا سمجھا ہوا ہے کیا؟ امسال نے خفگی سے کہا تو اس نے جھٹ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا آپ چینج کر لیں، پھر کچھ کھاتے ہیں۔ امسال نے اسے اٹھایا تو وہ اٹھ کر اپنے روم کی جانب چلا گیا، چونکہ وہ جب بھی پاکستان آتا تھا انہی کے ہاں ٹھہرتا تھا تو اس کا الگ کمرہ مختص تھا۔ ثانیہ رمل بتا رہی تھی کہ عادل واپس آ گیا ہے۔ خدیجہ بیگم نے لان میں بیٹھی ثانیہ سے پوچھا۔ ہاں، اور کافی غصے میں بھی تھے۔ ملازمہ نے چائے پانے کا پوچھا تو اسے بھی ڈانٹ دیا اور کہا کہ جب تک وہ نہ کہے کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ ثانیہ نے کندھے جھکاتے ہوئے کہا، یا اللہ خیر، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ رہنے دے ماں، ان کا موڈ ہمیشہ ہی خراب ہوتا ہے، کون سا پہلی بار ہوا ہے؟ ویسے ماں جان، آپ نا بھائی کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈیے گا جو انہیں تکنی کا ناچ نچائے، ہر کام ان کے الٹ مزاج کرے، بھائی کی ٹکر کی ہو اور بھائی چاہ کر بھی اس پر غصہ نہ کر سکے۔ یا اللہ پلیز بھائی کو کوئی ایسی لڑکی دے دینا۔ سنی نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ شرم کرو، بھائی ہے تمہارا، خدیجہ بیگم نے اسے چپت لگائی۔ نوٹ: یہ ناول آپ قلمدان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ کیا بات ہے SP عادل، آج گھر میں گھوم رہا ہے؟ ممی بتا رہی تھی تم پولیس اسٹیشن گئے تھے اور 2 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئے، خیریت تھی نا؟ امان نے عادل کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تو پوچھا۔ نہ پوچھو یار، اپنی زندگی کا سب سے بھیانک دن دیکھا ہے میں نے آج۔ شکر کرو میں زندہ سلامت آ گیا ہوں، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں خود کا کچھ کر بیٹھوں گا، عادل نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا جو تم اس نہج پر پہنچ گئے؟ امان نے چنبے سے پوچھا۔ آج جب میں پولیس اسٹیشن گیا تو وہاں پر ایک لڑکی اور لڑکا موجود تھے، اور جو وہ بتاتا گیا امان کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ جب وہ خاموش ہوا تو امان کا فلک شگاف قہقہہ گونجا تھا۔ ہا 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 ہا، کیا سین ہوگا SP عادل عمر، جو مجرموں کے لیے خوف و دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے 2 بچوں کے آگے بے بس تھا، امان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، بچے تو نہیں تھے، شہر سے پورے فتنے تھے، وہ لڑکا تو لڑکا، اس کے ساتھ جو لڑکی تھی پوری آفت تھی۔ پہلے تو میں سمجھا شاید دوست ہیں دونوں، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ بہن بھائی ہیں اور ٹوینس ہیں۔ مجھے کہہ رہی تھی کہ کچھ لے دے کر بات ختم کرتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے مجھے جعلی اور 2 نمبر SP بول رہی تھی، عادل نے مسکراتے ہوئے کہا تو امان اس کی مسکراہٹ دیکھ کر چونکا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، وہ بہت پیاری تھی کیا؟ امان نے پوچھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی صورت لہرائی۔ پتہ نہیں، لیکن ہنستے ہوئے اس کے دائیں گال پر ڈمپل پڑتا تھا، عادل نے دھیمی مسکراہٹ سے کہا۔ اوہ آئی سی۔ امان نے مانی خیزی مسکراہٹ سے لب سکڑے تو عادل نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ ایک منٹ، کیا سمجھ رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، عادل نے صفائی دینا چاہی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔
ارے ہاں، تمہیں شہری یاد ہے، ہمارا یونی کا دوست، وہ دونوں اس کے بہن بھائی تھے، ان دونوں کو لینے وہی آیا تھا۔ وہ تو تم ان کے ہتھے چڑھے تھے، پھر تو تمہاری ایسی حالت بنتی تھی۔ میں مل چکا ہوں دونوں سے، امان نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بھی ہنس دیا۔ ویسے ایک بات کہوں، امان نے اس کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم جو یوں اتنا مسکرا رہے ہو، کچھ تو ہے جو چھپا رہے ہو۔ احمد فراز کی شیر کی ٹانگ توڑتا وہ باہر کی طرف بھاگا، کیونکہ اس نے عادل کو جارحانہ انداز میں کھڑے ہوتے دیکھ لیا تھا۔ پیچھے وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ نوٹ: یہ ناول آپ قلم دان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ بڑے ماما، یہ ضلع اور بازی کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آ رہے۔ آج تو اتوار ہے، یونی سے بھی چھٹی ہے۔ عدید نے کچن میں کام کرتی ساریہ بیگم سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ہوں گے کہیں نکلے آوارہ گردی کرنے۔ اور یہ بازل کو 1000 بار کہا ہے کہ امسال اب بچی نہیں ہے جو اس کو لے کر وٹر گشت کے لیے نکل جاتا ہے، پر اس کو بھی کہاں کچھ سمجھ آتا ہے۔ ساریہ بیگم نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ او کم آن بگ مام، وہ بازل کے ساتھ جاتی ہے، اور ہم ہیں نا، ہمارے ہوتے ہوئے امسال کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اور ویسے بھی ہماری ضلع کوئی عام لڑکی نہیں ہے، ضرورت پڑنے پر اگلے بندے کا نقشہ بدل کر رکھ سکتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، جب وہ ہمارے قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے نا، تو ہم کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ عدید نے محبت سے کہا تو ساریہ بیگم نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ مجال ہے جو یہ تینوں اس کے خلاف ایک لفظ بھی سن لیں۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں بھائی؟ امسال نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ تم بتاؤ، کہاں غائب ہو صبح سے؟ پھر مجھ سے شکایت کرتی ہو کہ میں ٹائم نہیں دیتا۔ عدید نے اسے بازو کے گھیرے میں لیا۔ وہ ہم نا آپ کا گھر سیٹ کر رہے تھے۔ امسال نے اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے جتنے آرام سے کہا تھا، اتنی ہی شدت سے اسے جھٹکا لگا۔ میرا گھر؟ میرا کون سا گھر؟ میں تو ابھی تک کوئی گھر نہیں لیا، عدید نے حیران ہو کر کہا۔ ہم صبح جا کر بشرا آنٹی سے چابیاں لے آئے تھے، ہم نے سوچا آج اتوار ہے تو ہم لوگ سیٹ کر دیتے ہیں۔ امسال نے کندھے اچکائے۔ لیکن سونا، میں نے ابھی تک ان لوگوں سے بات بھی نہیں کی ہے، تو ایسے کیسے پتہ نہیں ڈیل بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ عدید ابھی تک حیران تھا۔ اوہ ہو ودی، ہم نے گھر سیٹ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ وہ گھر لے رہے ہیں، چاہے ڈیل ہو یا نہ ہو۔ میں نے شہری بھائی کے وکیل سے کاغذات بنوا لیے ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ شام میں مل لیجیے گا رحمان انکل سے۔ 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں میٹنگ رکھی ہے، ٹیبل نمبر 8 ریزرو ہے عدید ہمدانی کے نام سے، اور ڈیل ہونی چاہیے۔ کل شام تک سامنے والی دیوار توڑوا کر ایک دروازہ لگوا دیجیے گا تاکہ ہمیں آنے جانے میں آسانی ہو۔ امسال نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا تو وہ اس کا انداز دیکھ کر ہنس دیا۔ تو میری جان، ڈیل بھی خود ہی کر لیتی، مجھے بتا دیتی، میں پیمنٹ کر دیتا۔ عدید نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ لو، نہیں نہ مجھے پتہ کسی بات کا، اور ان کا کیا بھروسہ، وہ مجھے مہنگے میں بیچتے تو پیسے تم سے اچھے تھوڑی نہ تھے۔ عدید نے اس کے سر پر چپت لگائی تو وہ ہنسی۔ شکر ہے زندگی میں تم لوگوں نے کوئی سمجھداری کا کام بھی کیا ہے، ساریہ بیگم نے کہا۔ اوہ سویٹ مام، لو یو سو مچ۔ امسال ساریہ بیگم کے گلے لگی تھی۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.